آپ لوگ سنیے گا، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 7 غلطی ہم لوگ کرتے ہیں۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ جانور کو گھنڈی سے اوپر کاٹ دیتے، نیچے کاٹ دیتے۔ یہ جو گلٹی ہے، گلٹی گلے کے اندر، اس کو نیچے کاٹتے ہیں، غلط ہے، یہ حرام ہے۔ جانور تو آپ کا حلال ہو جائے گا، لیکن یہ کام حرام ہے، گناہ ہوگا۔ گھنڈی جو ہے، گلٹی جو اس کے اوپر کاٹی ہے، ساری رگ یہاں جمع ہوتی ہے، گلٹی سے اوپر، گلٹی گھنڈی سے اوپر ساری رگ جمع ہوتی ہے، یہاں کاٹیے، آپ کا جانور حلال بھی ہوگا، آپ کو گناہ بھی نہیں۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، کان کھول کر کے، جانور ذبح ہو گیا، تڑپ رہا ہے، اس کی کھال کو مت کھینچیے، آپ ظالم ہوں گے اور آپ کو ظلم کا گناہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جانور کو ذبح کرنا، اس میں اتنا اس کو تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جانور کے تڑپتے ہوئے اس کے کھال کو کھینچنے پر ہوتی۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی رگ کو نہیں کاٹنا، اس کی کھال نہیں کھینچنی، جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ جان ہے، اتنی بڑی جان ہے، اتنی جلدی تھوڑی چلی جاتی ہے، چٹ منگنی پٹ لیا، پٹ آن کیا، پٹ آف ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جان جانے میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو صبر کرنا، کھال نہیں کھینچنی۔ دوسری غلطی۔ تیسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، عقیقہ کرتا ہے آدمی، خیال یہ رکھتا ہے کہ ماں باپ نہیں کھائیں گے۔ آپ اگر عقیقہ کرتے ہیں بچے کا، گوشت نہیں کھاتے ہیں کہ ماں باپ کو کھانا جائز نہیں ہے، آپ گنہگار ہوں گے۔ ماں باپ کو بھی کھانا ہے، عقیقے کا گوشت ماں باپ کو بھی کھانا ہے۔ چوتھی غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ہم لوگ بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں، جس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، حصہ لے لیتے ہیں۔ اگر وہ آدمی ٹھیک نہیں نکلا، اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، اور اس کا پیسہ حلال نہیں ہے، تو جو بھی اس کے ساتھ رہے گا سب کی قربانی پر۔ دوسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کا بچہ باہر ہے، دلی پنجاب میں، اور آپ یہاں قربانی کر رہے ہیں بچے کے نام سے، اس بچے کو بتانا پڑے گا کہ تمہارے نام سے ہم حصہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں، یہاں اس کے نام سے قربانی کر دیا، سب لوگوں کی قربانی برباد ہو جائے، کسی کی بھی قربانی ہوگی نہیں، قبول نہیں ہوگی۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کبھی اپنی بیوی کی طرف سے کر دیتے ہیں، کبھی اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی آدمی پر قربانی واجب ہے تو جس پر قربانی واجب ہے اسی کی طرف سے کیجیے۔ اگر ایک حصہ دیتے ہیں تو جس پر واجب ہے اسی کی طرف سے دیجیے۔ اگر بیوی کے پاس بھی 35-40 ہزار روپیہ، شوہر کے پاس بھی 35-40 ہزار روپیہ ہے، تو 2 حصہ ڈالنا پڑے گا، بیوی کی طرف سے بھی واجب، شوہر کی طرف سے واجب۔ اگر آپ نے ایک حصہ ڈالا تو قربانی کر کے بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پھر بھی آپ قربانی کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اس خیال سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ریاکاری کی قربانی ہے، خدا کی خوشی کے لیے نہیں۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، اس کا کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی خوف آپ کو نہیں ہے، چل جائے گا، لیکن اس خوف سے آپ قربانی کر رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے، نہیں کریں گے، آپ کے پاس طاقت ہے نہیں، یہ ریاکاری کی قربانی ہے، آپ کی قربانی قبول نہیں ہے۔ خاص بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قربانی کے جانور کا خون ناپاک ہے، اس میں پیر نہیں ڈالنا ہے، آپ گنہگار ہوں گے، اس خون کو دفن کرنا ہوگا، وہ خون ناپاک ہے۔ جانور کا جو کھوتا ہے، کھوتا نر جانور کا، اس کی جو سپاری ہے وہ حرام ہے، اس کو کہیں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے جو پیشاب کا راستہ ہے وہ حرام ہے، اس کو آپ کہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ جو پیشاب کی تھیلی ہے وہ حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے۔ جو پتا ہے وہ حرام ہے، اس کو آپ کھا نہیں سکتے۔ اور جو گلٹی ہے، گرہ لگا ہوا گوشت ہے، اس کو پھینکنا پڑے گا، کھا نہیں سکتے۔ اور جو پیٹ کی بوٹی ہے، اوجڑی ہے، کھانے کی مرضی ہے تو کھا لیجئے، نہیں کھانا ہے تو مت کھائیے، لیکن حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، کھانا جائز ہے، کھانے پر ثواب نہیں ملتا، چھوڑنے پر گناہ نہیں۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آخری بات، اتنا بڑا بڑا جانور قربان ہوتا ہے، 10-10 ہزار کا، 20-20 ہزار کا، 40-40 ہزار کا جانور قربان ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اتنا بڑا جانور کو اگر آپ جوڑیے تو کروڑوں روپیہ مسلمان کا خرچ ہو رہا ہے،
یہ پیسہ برباد ہو رہا یا آباد ہو رہا؟ ایک لائن میں اس کا جواب دے رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ قربانی شوق سے کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس صحابہ کی مجلس میں سوال ہوا، یا رسول اللہ اتنا قیمتی جانور، اتنا مہنگا جانور، اور اس کی جان جا رہی ہے، اس پر ہم کو کیا ملے گا؟ کہا کہ کیا ملے گا؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات پر آ گیا ہوں، بڑی امید کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اس خیال سے دے رہا ہوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ روزہ الگ جمع کیا ہے، نماز کو الگ جمع کیا ہے، حج کو الگ جمع کیا ہے، صدقہ خیرات کو الگ جمع کیا ہے۔ آپ قربانی سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز آ گئی، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، قربانی آ گئی۔ اسی مہینے میں لوگ حاجی حج کرتے ہیں، حج آ گیا۔ گوشت کو آپ 3 حصہ کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، رشتہ دار کے لیے، اور غریبوں کو صدقہ کرتے ہیں، صدقہ آ گیا۔ اس ایک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری عبادت کو جمع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ روزہ کب رکھنا ہے؟ 9 تاریخ کو رکھنا، روزہ رکھنا۔ اور قربانی کے گوشت کو کس کو دینا ہے؟ اگر آپ کا غیر مسلم پڑوسی ہے اور آپ کے یہاں بکرا ذبح ہوا تو اس کو گوشت دیجئے، شوق سے دیجئے، ڈبل فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پڑوسی آپ کا، آپ نے قربانی کے موقع سے اپنے پڑوسی کو یاد کیا۔ دوسرا یہ، وہ پڑوسی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا پڑوسی مسلمان کمینہ نہیں ہے، قربانی کے موقع سے بھی ہم کو یاد رکھتا ہے۔ اور آپ قربانی کا گوشت نہیں دیتے ہیں، اس خیال سے نہیں دیتے ہیں کہ وہ دارو پیے گا، ہم ادھر گوشت دیں گے وہ اس کا چکنا بنا لے گا، دارو پیے گا۔ یاد رکھیے، آپ اس خیال سے دیجئے کہ میرا پڑوسی ہے، یہ تبرک ہے، دینے کا حکم ہے، ہم دے رہے ہیں۔ اب وہ دارو کے ساتھ کھائے یا دارو کے بغیر کھائے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے دارو حلال ہے۔ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کے لیے سور حلال ہے۔ اس لیے اس کے دھرم کے مطابق ہم اپنے دھرم کے حوالے سے فتویٰ نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ غیر مسلم کو، اپنے پڑوسی کو قربانی کے موقع سے یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا قربان ہو رہا ہے، باپ اس کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ بیٹا نے کہا ابا حضور میری 4 فرمائش ہے، آپ مجھے قربان ہونے سے پہلے چاقو تیز کر لیجئے گا۔ دوسری فرمائش ہے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا۔ تیسری فرمائش ہے جب مجھے ذبح کرنا ہے تو میرے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا، تاکہ سجدے کی حالت میں راہ خدا میں قربان ہو جاؤں۔ آخری فرمائش جو چھوٹے سے ننھے منھے اسماعیل نے باپ کو پیش کیا ہے، ابا حضور میری آخری فرمائش ہے جب میں قربان ہو جاؤں تو میرا کپڑا اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا، تاکہ اسے صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ انشاءاللہ قربانی کو اسی جذبے اور شوق سے ادا کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عظمت انسان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، عظمت ایمان وابستہ ہے قربانی کے ساتھ، خدائے دو جہاں منظور کر تو سب کی قربانی، عطا ہم کو وہ ہمت، وہ دل و روح ایمانی۔ پدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی پٹی باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں
میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بحر قربانی۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کے جلسے کو کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ دیجئے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ 3 وجہ سے آپ کے گھر میں مصیبت آتی ہے، گناہ کرتے ہیں مصیبت آتی ہے، غلط کماتے ہیں مصیبت آتی ہے، غلط ماحول میں اس لیے مصیبت آتی ہے۔ توبہ کر لیجئے، مصیبت نہیں آئے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں کیک چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تلنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا